الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مقام پر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ پہلی بات ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اللہ رب العالمین کو ماننا بھی ضروری ہے اور اللہ رب العالمین کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ ایمان والوں سے خطاب کر کے بہت سارے احکامات عطا فرماتا ہے۔ یا حکم ہوا تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ایک تسلی عطا ہو رہی ہے کہ روزے کی مشقت والی عبادت تو ہے، مگر تم ہی نہیں ہو کہ جن پر یہ ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ سیام کا لفظ اسی سے صوم کا لفظ بنتا ہے۔ عرب اپنے گھوڑوں کو استعمال کرتے تھے کہیں لوٹ مار کرنے کے لیے، جنگوں کے موقع پر، اور وہ ان کا اسٹیمنا بڑھانے کے لیے ان کو بھوکا رکھتے، پیاسا رکھتے۔ تیز آندھی چلتی تو ان کے منہ کو پکڑ کر آندھی کے رخ پر رکھ دیتے تاکہ وہ ان تھپیڑوں کو برداشت کرنے کے قابل ہوں۔ اس سے ان کی قوت مدافعت اور ان کا اسٹیمنا بڑھاتے تھے عرب، اور کہتے تھے صوم الفرس، گھوڑا روزہ رکھے ہوئے ہے۔ اب مجبوراً یہ ترجمہ کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ جو صوم کا لفظ ان گھوڑوں کے لیے عرب استعمال کرتے، اللہ تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اسٹرینتھن کرنا چاہتا ہے، ہماری روحانی ترقی ہو جائے، ہم جسم کے بجائے روح کی طرف توجہ کرنے والے ہو جائیں، اور شیطان جو کہ جکڑ دیا گیا، اور سرکش شیاطین جو جکڑ دیے جاتے ماہ رمضان میں، اور نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے روزے کی فرضیت عطا کی جا رہی ہے۔ میری مرضی نہیں چلے گی، اللہ کی مرضی چلے گی۔ جب وہ کہہ دے کھانا پینا چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے، جب وہ کہے شروع کر لو تو افطار کرتے ہوئے شروع کر لیں گے۔ میری نہیں، رب کی مرضی چلے گی۔ اس صوم، اس روزے کا ایک بہت بڑا حاصل کیا ہے؟ ہمارا اسٹیمنا بڑھے، ہماری اسٹرینتھ بڑھے، ہماری روحانی ترقی ہو سکے، اور آیت کریمہ کے آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف اور ڈر۔ کس بات کا ڈر؟ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ وہ ناراض کس سے ہوتا ہے؟ جو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو تقویٰ کا ایک اور مفہوم و ترجمہ ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ روزہ کیا کرتا ہے؟ حلال چھوڑوا دیتا ہے، کھانا پینا، زوجین کا تعلق سبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ چاہتا ہے ہم حرام کو چھوڑنے والے بن جائیں۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، اب پورے وجود کا روزہ ہے۔ جیسے حلال کو چھوڑ رہے ہو، حرام کو چھوڑنے والے بن جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹی بات پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب پورے وجود کا روزہ، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، دل و دماغ، ہاتھ و پیر، پورا وجود، اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اختیار کرنا ہے۔ یہ ہے روزے کا ایک بہت بڑا حاصل۔ ہماری روحانی ترقی ہو، روحانی طور پر ہم مضبوط ہوں، نفس کی شرارتوں سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہوں، شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کے قابل ہوں، اور ہم میں تقویٰ پیدا ہو جائے تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، جہاں رب کائنات نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا اور اس کا حاصل بتایا تاکہ تم میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے روزے ہمیں پورے ذوق و شوق سے رکھنے اور ان روزوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال چھوڑے تو حرام کو چھوڑنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔